الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، تدبر سنت کے مبادی زیر مطالعہ ہے. اس میں ہم نے دو اصول پوری طرح سمجھ لیے تھے. تیسرا میرے بحث اس تیسرے اصول میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دین کی جتنی کچھ بھی ہدایت موجود ہے وہ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو میسر آئی ہے اسی طرح قرآن مجید سے میسر آئی. یعنی معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ ہر چیز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ثابت ہوئی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے قرآن ملا ہے، لیکن قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. تو جب ہم اصطلاح کا فرق کریں گے، یعنی یہ کہیں گے کہ دین ہمیں دو صورتوں میں ملا ہے، قرآن سے، سنت سے، تو پھر یہ علمی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین کے کس حکم کو قرآن سے متعلق کیا جائے اور کس کو سنت سے متعلق کیا جائے. عام آدمی کی حیثیت سے تو یہ ممکن ہے کہ ایک شخص قرآن مجید پر ایک سرسری نگاہ ڈالے اور ایک فہرست قرآن کے احکام کی بنا لے، اسی طریقے سے ایک دوسری فہرست سنت کے احکام کی بنا لے. لیکن قرآن مجید کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. یعنی بہت سے ایسے احکام ہیں جو اصلاً انبیاء علیہ السلام کی روایت سے چلے آ رہے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصویر کر کے ان کو جاری کر دیا ہے. قرآن مجید بھی ان کا حکم دے رہا ہے. یہ بات قرآن سے واضح ہو جاتی ہے. یعنی وہ ان کی ابتدا نہیں کر رہا، وہ انہیں شروع نہیں کر رہا، بلکہ وہ اسی طرح ان کی ہدایت کر رہا ہے جس طریقے سے ایک مانی ہوئی بات کی ہدایت کی جاتی ہے. میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس کی ایک بڑی سادہ مثال قرآن مجید میں جمعے کا ذکر ہے. یعنی جمعے کا ذکر اس طریقے سے آ گیا ہے کہ جب جمعے کے لیے اذان دی جائے تو تم لوگ اپنا کاروبار اور بیع و شراء چھوڑ کر جمعے کے لیے حاضر ہو جائیں، اور جب جمعے کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد تم اپنے کاروبار کے لیے جا سکتے. اب ظاہر ہے کہ یہ جمعے کا ذکر تو قرآن میں ہوا ہے، اس کے لیے اذان کا ذکر بھی قرآن میں ہوا ہے، لیکن ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ قرآن مجید جمعے کا ذکر کر رہا ہے ایسے ہی ایک قانون کی حیثیت سے یا ایسی ہی ایک عبادت کی حیثیت سے جو جاری، یعنی یہ ذکر کر رہا ہے. اس سے جمعے کا حکم نہیں مل سکتا. یہ اصل میں پہلے سے ثابت شدہ ایک حکم کا تذکرہ ہے، نہ کہ حکم دیا جا رہا ہے. تو یہاں تو بات بہت سادگی سے واضح ہو جاتی ہے. جیسے ہی آدمی سورہ جمعہ کی آیات پڑھتا ہے تو ایک عامی بھی سمجھ لیتا ہے کہ پہلے سے جاری ایک چیز کا ذکر کر دیا گیا. اسی طریقے سے آپ جب حج کی آیات کا مطالعہ کریں گے تو اس میں بھی ایک عام ذہن بڑی آسانی سے اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ یوں نہیں ہے کہ قرآن حج کا ابتداً حکم دے رہا ہے، بلکہ ایک عبادت ہے جو پہلے سے جاری ہے، اور اس پہلے سے جاری عبادت کے بارے میں قرآن مجید بھی کچھ باتیں کہہ رہا ہے. یعنی اس کی اہمیت واضح کر رہا ہے، اس کی تاریخ بیان کر رہا ہے، اس میں کچھ اصلاحات بھی کر رہا ہے. لیکن پھر وہ حکم اصل کہاں ہے؟ یعنی قرآن میں تو اس کا ذکر اس طرح نہیں. اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ روزے کی آیات شروع ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس میں کچھ لوگوں کے دل میں سوالات پیدا ہوئے ہیں، ان سوالات کا قرآن نے جواب دینا شروع کیا ہے. اور جیسے ہی قرآن نے جواب دینا شروع کیا ان سوالات کا تو اس میں نہایت اطمینان کے ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ تم بیویوں سے ملاقات نہیں کر سکتے وانتم عاکفون فی المساجد، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف پر بیٹھے ہوئے ہو. اعتکاف کیا ہے؟ اس کا کیا قانون ہے؟ قرآن میں سے دو ذکر نہیں. یعنی ایک پہلے سے مسلمہ بات کو، مانی ہوئی بات کو، ایک پہلے سے موجود حکم کو قرآن نے بیان کر دی، یعنی اس کا ذکر کر دی وانتم عاکفون فی المساجد. اچھا، اسی طرح ایک اور جگہ پہ یہ ذکر کر دیا کہ مسجدیں جو ہیں یہ نماز پڑھنے کے لیے ہیں، یہ سجدہ کرنے کے لیے ہیں، یہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اب اعتکاف کرنے والوں کے لیے تو کیا مطلب ہے اعتکاف؟
ظاہر بات ہے کہ قرآن میں یہ انتم عاکفون فی المساجد یا حج کی آیات یا اسی طریقے سے بعض دوسرے جو احکام ہیں وہ ایسے نہیں ہوا کہ قرآن انہیں انیشیٹ کر رہا ہے، قرآن اس کا حکم دے رہا ہے، ایسے نہیں ہوا، بلکہ جو پہلے سے ایک عبادات کی روایت چلی آ رہی ہے جس پر انبیاء علیہ السلام کا دین قائم ہے، اس کو بالکل ایسے بیان کر رہا ہے کہ یہ تو مانی ہوئی بات، یہ تو مسلمہ بات ہے، تم جانتے ہو نا کہ اعتکاف کیا ہے، تو اعتکاف کے زمانے میں یہ نقل اس کا ذکر اس طریقے سے ہو گیا ہے، تو اس لیے اس کو بہت اچھے طریقے سے متعین کر دینا چاہیے۔ اس سے علم میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ بھی بہت سنگین ہے، اور عمل پر جو اثرات پڑتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ موجود ہے۔ یعنی علم میں جو فرق واقع ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر چیز کہاں سے شروع ہوئی ہے اس کو متعین نہ کیا جائے تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ لوگ اس کو غلط جگہ سے عکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے اپنے زمانے میں بعض لوگوں کو جب یہ خیال ہوا کہ بھائی یہ حدیثیں جو ہے ان کو لوگ دین کی ایک بنیادی چیز کے طور پر پیش کرتے ہیں، یہ تو موضوع بھی ہوتی ہیں، ضعیف بھی ہوتی ہیں، مرسل بھی ہوتی ہیں، شاذ بھی ہوتی ہیں، معلل بھی ہوتی ہیں، معضل بھی ہوتی ہیں، ان میں بڑی بحث ہو جاتی ہے، ان کی بنیاد پر دین کیسے قائم ہے، دین سارا قرآن سے لینا چاہیے۔ اچھا جب انہوں نے یہ بات کر دی تو نماز ہی کو وہاں سے تلاش کرنے کے لیے نکلے تو معلوم ہوا کہ قرآن اسی کو دینے سے انکار کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ نماز کا ذکر قرآن میں 70-72 مقامات پر ہے، باقاعدہ اس کی تاکید کی گئی ہے، لیکن نماز کا ذکر قرآن مجید میں ذکر ہے، تاکید بھی ہے۔ نماز قرآن سے شروع چونکہ نہیں ہوئی تو اس وجہ سے قرآن نماز کو اس طرح بیان نہیں کرتا جس طرح کہ وہ کوئی حکم دیتا تو بیان کرتا۔ تو جب اس کے اوقات یا اس کی رکعتیں یا اس کے بارے میں کوئی چیز وہاں سے عکس کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اصل میں ساری ترتیب الٹ جائے گی۔ میں یہ پیچھے بھی اشارہ کر چکا ہوں۔ اچھا پھر اس کا جو ایک دوسرا نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے کہ چیزوں کو عکس کرنے کے معاملے میں صرف اتنا نہیں ہوتا کہ آپ ایک حکم کو عکس کر لیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ آپ اس کی قدر و قیمت متعین کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ مثلاً احناف نے یہ اصول قائم کر لیا کہ نماز کے کسی جزء کا ذکر اگر قرآن میں آ گیا ہے تو وہ فرض ہو جائے گا۔ اب آپ کبھی ان کے ہاں ان کی کوئی فقہ کی کتاب اٹھائیں اور اس میں سے یہ دیکھیں تو وہ بتائیں گے نماز میں فرائض کیا ہے، دلیل کیا ہے، وہ چیزیں جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے، ذرا حالانکہ قرآن میں ان کا ذکر فرائض کے طور پر آئے گی۔ اب یہ دیکھیے نا کہ عملی لحاظ سے نماز میں ضروری اور غیر ضروری کی ساری تقسیم بالکل خراب ہونا شروع ہوئی، یعنی علمی لحاظ سے جو اثر پڑا وہ پہلے میں نے عرض کر دیا، عملی لحاظ سے اثر پڑا جو میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، چیز کس جگہ سے عکس کی جا رہی ہے، اب کہاں اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ دین میں صرف یہ نہیں طے کرنا ہوتا کہ یہ حکم ہے، یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ حکم کی حیثیت کیا ہے، یعنی کیا نماز کا حکم یا مثال کے طور پر انفاق کا حکم یہ راستے سے کانٹا اٹھانے کی ہدایت کے برابر ہے؟ اگر کوئی آدمی احمقانہ طریقے سے فہرست مرتب کرے گا تو ممکن ہے کہ وہ پاؤ کو سیر بنا دے اور سیر کو پاؤ بنا دے، یہ ممکن ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ پورے دین کے نظام کو درم برم کر دیتی ہے، اس کا اثر علم پر بھی پڑتا ہے، عملی زندگی پر بھی پڑتا ہے۔ وہ چیزیں غیر معمولی طور پر اہم ہو جاتی ہیں جن کی کوئی دین میں اہمیت خاص نہیں، اور وہ چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں جو بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ آپ اب دیکھیے ہماری یہاں مسجدوں میں جو دین ہے تو اگر آپ دین کے معاملے میں سخت بے پرواہ ہیں، آپ کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ دین کی اخلاقی ہدایات کیا ہے، آپ کو کچھ خبر نہیں ہے کہ دین کے اندر کن چیزوں کو حرام اور کن کو حلال قرار دیا گیا ہے، عملی زندگی میں، معیشت میں، سیاست میں، معاشرت میں کیا کیا احکام ہیں جو بڑا وزن رکھتے ہیں اور جن پر اصل میں ساری اسلامی زندگی کا انحصار ہے، یہ کچھ معلوم نہیں۔ لیکن مثال کے طور پر آپ کی داڑھی پوری ہے اور آپ کی شلوار ٹھیک ٹکنوں سے اوپر ہے تو آپ امام ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں معلوم کیا گیا کہ یہ جو احکام ہیں ان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اس وقت یہ میں موضوع نہیں بنا رہا کہ احکام ہے یعنی ان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کہاں سے انیشیٹ ہوئے ہیں، قرآن سے ہوئے ہیں تو قرآن میں ان کا ماخذ کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی قدر و قیمت بھی متعین ہو جائے گی نا۔ یعنی پھر یہ زیادہ دیکھا جائے گا کہ کسی آدمی کا اخلاقی رویہ کیا ہے، وہ پورے دین کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتا ہے،
وہ علمی لحاظ سے دین کو کس طرح دیکھتا ہے، وہ عملی لحاظ سے کس طرح. بدترین متاثر ہوگا آدمی، دین کے بارے میں بالکل جاہل مطلب ہوگا، اس کو کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ کیا چیز جو ہے وہ کیا حیثیت رکھتی ہے. دین کی بنیادیں اس نے ڈالی ہوں گی اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں. یہ 2-3 چیزیں ہیں جو اصل میں تقوی کی علامت. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ عملی لحاظ سے چیز کیا ہے، کہاں سے شروع ہوئی ہے اور اس کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ واضح نہیں لوگوں کو. تو اس وجہ سے اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیے. یہ علمی لحاظ سے بھی ایک غیر معمولی معاملہ ہے اور عملی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کا معاملہ ہے. کیونکہ اگر یہ پتہ نہیں ہے تو پھر احکام کی فہرست آپ کو ملے گی فقہ کی کتاب میں، یہ نہیں پتا چلے گا کہ وہ احکام کی فہرست اصل میں ہے کیا، اس کا ماخذ کیا ہے، وہ اٹھی کہاں سے ہے، اس میں کیا چیز اہم ہے کیا غیر اہم ہے، یہ معلوم نہیں ہوگا. کس چیز کی قدر و قیمت رائی کے برابر ہے اور کس چیز کی قدر و قیمت پہاڑ کے برابر ہے. آپ پربت کو رائی بنائیں گے اور رائی کو پربت بنائیں گے. آپ ایک بڑی غیر معمولی چیز کو وہاں کھڑا کر دیں گے کہ جو دین میں اس کا مقام نہیں ہے. یعنی یہ صورتحال اس کے بعد ہو جائے گی. وہ دین کے ایک عارف نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر آدمی کو یہ پتہ نہ ہو کہ دین میں روشنی کا چراغ لے کر رکھنا کہاں ہے تو ممکن ہے کہ وہ اس کو دل میں رکھنے کے لیے ٹکنے پر رکھتے بیٹھے. تو ٹکنا تو اس سے بہت روشن ہو جائے گا لیکن باقی پورا وجہ ساری یعنی اس کا نتیجہ بھی یہ نہیں. تو اس وجہ سے علمی اور عملی دونوں اعتبارات سے یہ نہایت اہم معاملہ ہے. اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. اس وجہ سے میں اس کو آپ کے سامنے دوبارہ رکھتا ہوں. تیسرا اصول یہ ہے کہ عملی نوعیت کی وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی. یعنی پہلا اصول یہ تھا کہ کوئی ایسی چیز جو دین نہیں ہے وہ سنت نہیں ہو سکتی. یعنی بہت سی چیزیں تہذیبی ہیں، معاشرتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں پر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حالات کے لحاظ سے، اپنے زمانے کے لحاظ سے اختیار فرمایا ہے، پسند فرمایا ہے. اس کی بہت سی مثالیں میں نے اس میں دے دی ہیں. تو یہ سب چیزیں دین نہیں ہیں. یعنی یوں نہیں ہے کہ اب یہ آپ کہیں گے. میرے ایک بہت عزیز دوست ہیں اور فاضل آدمی ہیں، یہ جب حصہ اشراق میں چھپا تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ کیا یہ نہ مان لیا جائے کہ وہ چیزیں جو دین ہے وہ تو دین ہے، ان کو تو اختیار کرنا ہوگا آدمی کو، لیکن باقی جتنی چیزیں ہیں یعنی جو معاشرتی چیزیں ہیں، جو تہذیبی چیزیں ہیں، مثلاً کوئی جوتا نہیں، مثلاً لباس پہن نہیں، تو یہ محمود ہوں گی. اتنا مان لو کہ یہ محمود ہوں گی، سنت نہ صحیح. محمود کا مطلب سمجھتے ہیں یعنی پسندیدہ ہوگی. تو میں نے کہا ٹھیک، آئندہ آپ جب کبھی میرے یہاں تشریف لائیں تو اپنی بہت اچھی گاڑی پر سوار ہونے کے لیے گھڑے پر سوار ہو کے آئیں کیونکہ محمود ہے. اور جب کبھی پاکستان کو جہاد کرنا پڑ جائے تو وہی تلوار اختیار کریں جو تلوار عرب میں بنتی تھی کیونکہ محمود وہی ہے. محمود ہے نا، محمود غیر محمود کام تو نہیں کرنا چاہیے، ناپسندیدہ کام نہیں کیا جا سکتا. تو اصل میں لوگ اس کے اثرات کہاں پہنچتے ہیں اس کا اندازہ نہیں کرتے. وہ چند چیزیں اپنے انتخاب کی لے لیتے ہیں جو ذرا بے ضرر سی ہوتی ہیں اور باقی چیزوں کے بارے میں سوال کیے کہ لوگ پہلے یہ آپ بڑی شاندار مسجد نبی بنا رہے ہیں، دونوں بن گئی تھی. تو محمود تو یہی تھا نا کہ پھر ان کو مٹی کا نہیں وہ رہنے دے. یہ تو حضرت عمر نے بھی رہنے دی، حالانکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی بنائی گئی تھی. تو اس وجہ سے محمود اور غیر محمود کا کوئی سوال نہیں، پسندیدہ اور غیر پسندیدہ کا بھی کوئی سوال نہیں ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو دین ہونا چاہیے. دین میں پھر وہ چیز فرض بھی ہوگی، واجب بھی ہوگی، پسندیدہ بھی ہوگی، ناپسندیدہ کے درجے کی ہوگی، وہاں کیٹیگری ہوگی اس کی. لیکن جو چیز یہ نہیں ہے اس کے بعد اگر اس کو کسی درجے میں بھی گوارا کیا جائے گا تو کوئی نہ کوئی بدعت دین کے اندر داخل ہو جائے گی. اور اگر آپ کسی درجے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ دین میں پسندیدہ چیز ہے حالانکہ وہ دین ہی نہیں ہے سرے سے، تو اصل میں آپ احداث فی دین کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. دین میں ایک نئی چیز داخل کر رہے ہیں. دین میں سے نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے اور نہ کوئی چیز اس طرح کی بے معنی استدلال کی بنیاد پر داخل کی جا سکتی ہے. اس کو پہلے ثابت ہونا چاہیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا. تو پہلی چیز یہ. اور دوسری چیز یہ کہ کیونکہ سنت ہے، لفظ پیغمبر نے بھی بولا ہے، ہم نے بھی اختیار کیا تو لفظ کو تبدیل کر لیجیے. اگر یہی لفظ بولنا ہے تو پھر یہ عملی چیزوں کا نہیں بولا جا سکتا. یعنی یہ عقائد کے بارے میں نہیں بولا جا سکتا، ایمانیات کے بارے میں نہیں بولا جا سکتا، تاریخی روایات کے بارے میں نہیں بولا جا سکتا. اور ایسا ہی یعنی ہمیشہ سے ہم اس کو اسی طرح بولتے ہیں.
تیسری چیز وہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ تیسرا اصول یہ ہے کہ عملی نوعیت کی وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جن کی ابتدا پیغمبر کی بجائے قرآن سے ہوئی ہے. وہ دین ہے، دین بھی ہے، عملی نوعیت کی بھی ہے. پہلی دونوں جو چیزیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، لیکن ان کی ابتدا قرآن نے کی ہے، پیغمبر نے نہیں کی. تو اب ظاہر ہے کہ جب ہم بیان کر چکے یہ کہ دین ہمیں دو صورتوں میں میسر ہوا ہے، قرآن اور سنت، تو پھر اس کو سنت کی کیٹیگری میں کیسے رکھا جائے؟ اس کی ابتدا قرآن نے کی ہے وہ وہاں آ جائے گی. قرآن نے ابتدا کر دی، اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کوئی بات فرماتے ہیں. اگر محض بیان کر رہے ہیں تو اس کا بیان ہے، یعنی وہ قرآن کے اس حکم کا بیان ہے. آپ کو مل جائے گا، حدیث میں مل جائے گا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت کر دی تو یہ قرآن کی تفہیم اور تبیین ہے، سنت نہیں ہے. یعنی قرآن کی آپ شرح فرما رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں. اس کے لیے موضوع لفظ یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی چیز کو سنت قرار دیا یا قرآن نے کوئی حکم دیا اور آپ نے اس پر عمل کا بہت اچھا، بہت اعلیٰ نمونہ پیش کر دیا. یہ اس میں حسن ہے، آپ کا نمونہ ہے. سنت تو وہ چیز قرار پائے گی جو دین کی حیثیت سے پہلی مرتبہ ابتدان پیغمبر سے انیشیٹ ہوئی، یعنی اس کو اس کیٹیگری میں رکھا جائے گا. تو تیسرا اصول یہ ہے کہ عملی نوعیت کی وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جن کی ابتدا پیغمبر کی بجائے، جن کی ابتدا، یہ لفظ ذہن میں رکھیے، قرآن میں ذکر ہونا مقصود ہے، جن کی ابتدا پیغمبر کے بجائے قرآن سے ہوئی، یعنی وہ انیشیٹ وہاں سے ہوئی، قرآن نے ان کو کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے، تو میں نے چند موٹی موٹی مثالیں دے دی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ نے چوروں کے ہاتھ کاٹے ہیں، زانیوں کو کوڑے مارے ہیں اور باشوں کو سنسار کیا ہے، منکرین حق کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، لیکن ان میں سے کسی چیز کو بھی سنت نہیں کہا جاتا، کوئی بھی نہیں کرتا. درحال ہے کہ یہ سارے کام آپ نے کیے ہیں، کوئی نہیں کہتا. یعنی ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، حضور نے اس پر عمل فرمایا. یہ چیزیں پہلے بھی تو ہاتھ کاٹنا اور یہ سال کروائی جاتی ہے. دین ابراہیمی کی جو روایت عرب میں تھی اس میں حضور تو سے واقف نہیں ہے نا، ہم نہیں کہا مجھے کام کا جواب دیتے ہیں ہم کو، حضور کو کچھ پتہ نہیں تھا دین کیسے. ما کنت تدری من کتاب ولا ایمان. خدا کی ہدایت آئی تو آپ کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک دین ابراہیمی کی روایت تھی، دوسرا قرآن. وہ روایت صرف عبادات تک محدود ہے، یعنی یہ کہاں تک ہے اس کی سب آگے دینے میں ایسا ہے. پہلے اصول سمجھے، یہ قرآن کے احکام ہے جو ابتداً اس میں وارد ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعمیل کی ہے. یعنی قرآن نے حکم دیا تو آپ نے ان کی تعمیل ہے، نہ کہ اس کو آپ انیشیٹ کر رہے ہیں. لہذا یہ احکام سنت کی کیٹیگری میں نہیں رکھے جا سکتے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی کا حکم بھی اگرچہ جگہ جگہ قرآن میں آیا ہے، جگہ جگہ ذکر ہوا ہے ان کا، اور اس نے ان میں بعض اصلاحات بھی کی ہیں. یعنی قرآن نے اس میں بعض ترمیمات کی ہیں، اصلاحات کی ہیں، جو خرابیاں تھیں ان کو دور کیا ہے. لیکن یہ بات کو قرآن ہی سے واضح ہو جاتی ہے کہ ان کی ابتدا پیغمبر کی طرف سے دین ابراہیمی کی تجدید کے بعد اس کی تصویب سے ہوئی ہے. یعنی حج تو حضور نے جاری کر دیا، حج جاری ہے، حضور کی تصویب بھی ہو گئی، یعنی دین ابراہیمی کی روایت کے طور پر حج ہو رہا ہے. اس کی ابتدا قرآن نے کر، قرآن نے اس کی اصلاح کر دی، یہ بتا دیا اس میں یہ غلطی ہے، اس کو درست کر لو. تو اب یہ حج جو ہے اگرچہ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے لیکن یہ قرآن کے احکام کی فہرست نہیں آئے. یعنی اس کو ہم سنت کے احکام کی فہرست میں رکھیں گے، قرآن سے بتائیں گے کہ قرآن نے اس میں یہ تغیرات یا یہ تبدیلیاں کی. اس لیے یہ لازماً سنن ہے جنہیں قرآن نے موقت کر دیا ہے. یعنی ان کے بارے میں صحیح تعبیر یہ ہوگی کہ یہ وہ سنن ہے، یہ دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جس کو قرآن نے موقت کر دیا، یعنی مطلب اس کی تاکید کر دی کہ بھائی اس کو جانیے، یہ اسی طرح ہونی چاہیے. کسی چیز کا حکم اگر اصلاً قرآن پر مبنی ہے، اصلاً دیکھیے ابتداءً، اصلاً، اصل کی ورڈز یہ ہیں. کسی چیز کا حکم اگر اصلاً قرآن پر مبنی ہے اور پیغمبر نے اس کی وضاحت فرمائی ہے یا اس پر طابقاً نال بالنال عمل کیا ہے، یعنی بالکل ٹھیک ٹھیک عمل کیا، ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا ہے، یا اس پر طابقاً نال بالنال عمل کیا ہے، تو پیغمبر کے اس قول و فعل کو ہم سنت نہیں بلکہ قرآن کی تفہیم و تبیین اور اسوہ حسنہ سے تعبیر کریں. اس طرح میرے نزدیک یعنی اسوہ حسنہ اور سنت دو بالکل الگ چیزیں ہو جاتی ہیں. سنت سے مراد وہ دین ہوگا
جس کا اصل ثبوت ہی پیغمبر سے یا پیغمبروں سے، اصل ثبوت ہی پیغمبر سے، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی اس سنت کے طور پر جاری کیے گئے دین پر جب عمل کریں گے، یعنی مثلا حج آپ نے سنت کے طور پر جاری کر دیا، تصویب کر دی، اب آپ حج کریں گے تو آپ نے کیسے حج کیا؟ یہ حج میں آپ کو اس کا حسنہ ہوگا، یعنی آپ نے حج کرنے کا کیا نمونہ پیش کیا، یہ حضور کا اسوہ بن جائے گا۔ سنت صرف انہی چیزوں کو کہا جائے گا جو اصلاً پیغمبر کے قول و فعل اور تقریر و تصویر پر مبنی ہے، یعنی سنت جو ہے اس میں پہلا مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ دین ہے، دوسرا یہ کہ عملی نوعیت کی چیز ہے، اور تیسرا یہ کہ کیا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلاً صادر ہوئی ہے، قولن ہوئی ہے، فعلاً ہوئی ہے، تصویر کے طور پر ہوئی ہے، جیسے بھی ہوئی ہے، اور انہیں قرآن کے کسی حکم پر عمل یا اس کی تفہیم و تبیین قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی قرآن سے جب ہم ان کو ریلیٹ کریں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن انیشیٹ کر رہا ہے اور حضور اس کی وضاحت کر رہا ہے، یہ صورتحال نہیں ہوگی، بلکہ صورتحال الٹ سامنے آ جائے گی کہ حضور اس کو انیشیٹ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شروع ہو رہی ہے اور قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ یعنی اس کی بڑی سادہ مثال وہی جمعہ، یعنی جمعے کا کوئی حکم قرآن مجید نے کسی موقع پر یہ نہیں بتایا کہ جمعے کے دن نماز پڑھو، یہ نہیں بتایا کہ اس کے آداب اور رکعتیں کیا ہوں گی، وہ انیشیٹ ہو چکا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دین ابراہیمی کی روایت کے طور پر، قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے۔ اب یہ جمعہ جو ہے یہ قرآن کے احکام کی کیٹیگری میں نہیں رکھا جا سکتا، اگرچہ قرآن نے اس کا ذکر بھی کیا، اس کے بارے میں بعض آداب بتا دیے، مثلا یہ بتایا کہ اس موقع کے اوپر ہر مسلمان کے لیے خرید و فروخت کاروبار جیسے ہی اذان ہو جائے چھوڑ دینا واجب ہے، یہ بتا دیے۔ لیکن اچھا پھر دوسری بات بھی واضح کر دی کہ یہود کی طرح سارے دن کی چھٹی نہیں ہے، بلکہ آپ جمعہ پڑھنے کے بعد جائیں اپنے کاروبار، یہ بھی واضح کر دی ہے۔ لیکن بس یہ جمعے کی جو سنت جاری کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اس کی تفہیم کہیے، تبیین کہیے، وضاحت کہیے، کسی خاص چیز کا جواب کہیے، کوئی سوال کہیے، کوئی تاکید جو مرضی کہیے، لیکن یہ انیشیٹ نہیں ہوا قرآن۔ یہ تو ایک سادہ مثال ہے جس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو یہ تیسرا اصول ہے۔ اس اصول کے بارے میں ابھی بھی کوئی اگر اشکال ہے تو آپ پوچھ لیجیے، میں رک گیا ہوں۔ آگے آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات واضح ہو جائے کہ کیوں اس اصول پر اتنا زور دیا جاتا ہے، اس کے غیر معمولی اثرات ہوتے ہیں، یعنی چیز کہاں سے شروع ہوئی ہے، وہ جب پتہ چلے گا کہاں سے شروع ہوئی ہے تو اصل میں وہ ٹھیک سمجھ میں بھی آئے گا۔ یہ اس کا علمی پہلو ہے، وہ عمل کے لحاظ سے اپنی قدر و قیمت بھی متعین کرے گا۔ جی اس کا ہنسنا ہے قوم کے کسی حکم کے اوپر یا دین کے کسی حکم کے اوپر عمل کرنا، جس طرح آپ نے کیا اس طرح کرنا لازم نہیں ہے کیا؟ اگر آپ نے اس کو لازم قرار دیا ہوگا تو اصل میں دین کا حصہ بن گیا ہوگا، اور اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو اس کا بہترین نمونہ ہوگا۔ نمونے کا مطلب ہوتا ہے بہترین نمونہ۔ اسوہ حسنہ کا لفظ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بہترین نمونہ۔ بہترین نمونہ کبھی واجب نہیں ہو سکتا۔ بہترین نمونہ کا مطلب یہ تھا یہ تمہارا آئیڈیل ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ اگر بہترین نمونہ واجب اور فرض ہو جائے تو پھر بہترین نمونہ کرنا نہیں چاہیے، پھر تو آپ بھی پابند میں نہیں پابند۔ اسوہ حسنہ کا مطلب ہے کہ کسی حکم پر نماز ہے تو فرض میں بھی ادا کرتا ہوں، آپ بھی ادا کرتے ہیں۔ حضور نے اس نماز کو کتنی خوبی کے ساتھ پڑھا، آپ کہتے ہیں حضور نے اس خوبی کے ساتھ پڑھا، اب آپ کہتے ہیں واجب اس خوبی کے ساتھ پڑھنا، تو مسئلے ختم ہو گئے، ایک ہی صورت ہے۔ اس کو پھر اسوہ حسنہ نہ، اسوہ ہی نہ کہیے، اس کا مطلب ہوتا ہے نمونہ، آئیڈیل، بہترین مثال جو ہے وہی ہے۔ تو لفظ ہی اس سے بات کرتا ہے کہ اس سے کوئی چیز آپ واجب کراتے ہیں۔ یہ جو آپ کی بات ہے کہ اصلاً یہ قرآن پر ہوتی ہے یا سنت سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انیشیٹ ہو رہی ہے، اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم ڈٹرمن کرنے کا طریقہ کس طرح اختیار کرتے ہیں؟ کوئی ہسٹوریکلی ڈٹرمن کیا جاتا ہے یا قرآن بتاتا ہے؟ نہیں، قرآن سے معلوم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کا جب ہم تدبر کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس حکم کو انیشیٹ کر رہا ہے اور کس حکم کے بارے میں وہ کوئی توضیح کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے، یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے خود سنت کے جو احکام ہوتے ہیں وہ کوئی مجرد کہیں پڑے ہوئے نہیں ہوتے، وہ اپنی پوری ہسٹری کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، یعنی کب شروع ہوئے، حضور نے کیا ان کے بارے میں کہا، انبیاء کی اس کے بارے میں کیا تاریخ ہے، دونوں چیزیں مل کے بالکل باتیں کر دیتی ہیں۔ اور اگر کسی موقع کے اوپر مثال کے طور پر کہیں کوئی بے ایریا ہوگا تو وہاں جمع ہوتا ہے، یعنی قرآن کے حکم کو سمجھنے بھی ہو جاتا ہے، سنت کے حکم کو سمجھنے بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے جن چیزوں کو براہ راست بیان کیا ہے ان میں بیعت ہو جائے گی۔ یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا جو ہے اس پہ جو تعمیل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ کیا ہوگی؟ یہ تسلیم تبیین ہوگی؟ اگر تو محض تعمیل کر دی ہے، یعنی جیسے حکم دیا گیا عمل کر دی ہے، بس تعمیل ہو گئی، یعنی جیسے آپ قرآن کے کسی لیکن اب اس میں ہاتھ کہاں سے کاٹیں گے؟ تعمیل ہو گئی۔ اگر اس تعمیل کو کرتے وقت آپ نے اس میں خوبیاں پیدا کر دی تو اب اس کا سامنے آ گئی، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہاتھ کاٹ دو، آدمی کیا ہوگا ہاتھ کاٹ دو، ہو گیا کوڑا مار دو، یا کوڑا مار دیا۔ لیکن اگر مثال کے طور پر پیغمبر کھڑے ہو گئے ہو، کوڑا جلاد مارنے کے لیے کھڑا ہوا تو پیغمبر کھڑے ہو گئے، میں کہ نہیں یہ نہیں، اس طرح نہیں، آدمی کو ہلاک نہیں کرنا، آپ ایک درمیانی درجے کا بس چھوٹا لیجیے، یہ چوڑے کا کوڑا نہیں ہے، کھال نہیں ادھرنی، آپ تو یہ اوپر بغل اوپر نہیں لے جا سکتے، بس اتنا دور اٹھا کے مارتے، میں تعریف کرنا مقصود ہے۔ اب دیکھیے کیا کچھ ہو گیا، یعنی یہ حکم پر عمل کا کتنا اچھا نمونہ سمجھا اس طریقے سے یہی مقصود تھا، لیکن اگر ان میں سے کوئی کام نہیں کیا گیا پھر محض تعمیل نہیں۔ غسل ہے، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو ایک سنت کی حیثیت سے جاری فرمایا، یہ اس کا ایک پہلو، قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد حضور غسل کرنے کے لیے اٹھے تو آپ نے غسل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ تو اگر آپ غور کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ بڑا پاکیزہ اور بہت ہی اچھا طریقہ ہے، اس کے اندر اصل میں غسل کے سارے پہلو پوری طرح ہو گئے ہیں، غسل میں حضور کا اس میں حسنہ ہو جائے گا، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اس بات کا، یعنی اسی کام کو کرنے کا بہترین طریقہ ہمارے سامنے ہے۔ سر اسی مثال کو اگر دیکھیں جی کہ جو سورہ مائدہ کا جو غسل کا حکم ہے، اس کو اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ قرآن سے انیشیٹ ہو رہا ہے، انیشیٹ تو ظاہر ہے ڈائریکٹلی نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ اصل میں دین قرآن نے بنایا، وہ ان کے یہاں ایک کلچرل ٹریڈیشن ہوگی، اس میں ایک اختلاف تو ہو جائے گا اس کے نتیجے میں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ جب وہ یہ کہے گا کہ کلچرل ٹریڈیشن ہوگی تو اسے پوچھیں گا میں کیسے معلوم ہوا ہے؟ اس طرح معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے وہاں پر حکم دیا ہے غسل کا۔ ایسا نہیں، قرآن مجید نے حکم نہیں دیا، قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جب تک وہ غسل والی روایت پر عمل نہ ہو جائے تم یہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں، حکم نہیں دے رہا، ورنہ اسے یوں کہنا چاہیے تھا کہ جب تمہیں جنابت لائق ہو جائے تو غسل کرو، یہ قرآن میں کہیں نہیں۔ اصل میں جو پیچھے سے جس طرح چل رہا ہے یہ حکم، یعنی سلاد چل رہا ہے، اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وضو کا حکم آ رہا ہے پہلے، اور پھر یہ ایکسیپشن بیان ہو رہی ہے کہ اگر عام حالت نہ ہو بلکہ جنابت کی حالت ہو تو غسل کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ اگر اس میں دیکھا جائے تو یہ حکم کیوں نہیں کرتا جی؟ یہی اصل میں وہ پروسیس ہے۔ ایک بار اگر قرآن پڑھاؤں اس حصے کو تو میں بتا دوں گا کہ کسی طرح نہیں کرتا، یعنی اس کا تعلق تو اصل میں قرآن کے فہم سے، یعنی حکم کو انیشیٹ کرنے کے لیے اسلوب نہیں ہونا چاہیے، علاقوں تو میرا سلاد کا اسلوب کا اسلوب نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے بالکل دوسری اسالیب ہوگی بات بیان کرنا۔ ایک بات دوسری جانب یہ ہوگا کہ غسل کے بارے میں جو ہم یہ کہتے ہیں کلچرل ٹریڈیشن، تو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ تو ساری کی ساری ابراہیمی روایت کے اندر بلکہ تورات میں موجود، تو اس سے آنکھیں بند کر کے تو قرآن کو نہیں سمجھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا جی کہ پھر اصل ڈٹرمن کرنے میں جو رول ہسٹری کا ہے وہ شاید زیادہ اہم ہو جائے گا۔ دونوں کا یکساں ہوتا ہے، قرآن اگر اس ہسٹری کے رول کو قبول نہیں کرتا تو جس طرح بدر کے واقعے کے بارے میں قبول نہیں کرتا رد کر دیا جائے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس چیز کو قرآن مجید کی آیات کے اپنے نظام کو قبول کرنا چاہیے۔ ان طرح عرب ٹریڈیشن میں جی یعنی چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، لیکن دین کے طور پر یہی اصل میں کوئی بات نہیں کہ وہ کلچرل ٹریڈیشن کے طور پر کاٹے جاتے ہیں۔ بالکل ایسے اس کو کس طرح ڈٹرمن کیا جائے؟ معلوم ہو جاتا ہے، یعنی بات یہ کہ یہ واضح ہو جاتا ہے، قرآن مجید کے حکم دینے کے انداز سے واضح ہے، دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، یعنی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ادھر وہ چیز بطور سنت اسٹیبلش نہیں ہے اور ادھر قرآن کا بات کرنے کا انداز بتا رہا ہے انیشیٹ کرنا۔ دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو آپ ایک حتمی اور قطعی نتیجے میں پہنچ جاتے ہیں۔ فرض کر لیجیے نہیں پہنچے، زیادہ کیا ہوگا، یعنی حکم آپ کے نزدیک سنت کی کیٹیگری کو قرآن میں آ جائے گا اور میرے نزدیک میں پڑا رہے گا۔ یعنی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا جو اختلاف ہے اس میں اصل میں دین کے کارپس میں کوئی فرق نہیں پڑا سوائے اس کی پلیسمنٹ میں فرق پڑے گا۔ پلیسمنٹ میں فرق پڑے گا نا، تو وہ فرق تو قرآن کے حکم کو سمجھنے میں پڑ جاتا ہے۔ یعنی اصل میں یہ جو آپ کے سوالات ہیں یہ مجھ پر اصول میں واضح نہیں ہو رہے، یعنی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو سمجھنے میں اختلاف نہ ہو۔ یہ اصل چیز یہ نہیں، اصل چیز یہ یہاں جو بیان کیا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جیسے ہی ہم اس کو پلیس کرنے کے لیے نکلیں گے تو حتمی ہو جائیں گے، میں ہو جاؤں گا حتمی، اس کو دلائی دے دوں، ہو سکتا ہے آپ نہ ہو سکتا ہے زیادہ نہ ہو سکتا ہے بغیر نہ ہو۔ نہیں سر میرا سوال یہ نہیں کہ حتمی ہو جائے، ایک جگہ پہ لازم پہنچ جائے، میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ وہ جو پروسیس آپ نے اختیار کیا ہے
اگر اس کو بھی اختیار کیا جائے تو وہ بتایا جائے گا نا کہ اس طریقے سے ہم اصل ڈٹرمن کرتے ہیں. ہاں یہ تو اصل اس وقت اصل میں یہ میرا موضوع نہیں ہے. میں اس وقت یہ نہیں بتا رہا کہ وہ پروسیس کیا ہے. میں اس وقت بتا رہا ہوں یہ پروسیس اختیار کرنا چاہیے. یعنی آپ کیسے نتیجے پر پہنچیں گے یہ تو اصل میں ایک عمل ہے کہ ایک چیز کو لیا جائے اور لے کر اس کو کیا جائے. یہ تو وہاں ہوگا جہاں ہم اصل میں یہ کام کر رہے ہوں گے. مطلب جب ہم جائیں گے عبادات میں تو یہ کام کریں گے, جب ہم جائیں گے آداب و شاعر میں تو یہ کام کریں گے, جب ہم جائیں گے قرآن کے احکام میں تو یہ کام کریں گے. یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے یہ موٹی موٹی مثالیں ہیں, ان سے یہ بات سمجھ لو. نازک چیزیں یہاں زیر بحث نہیں لائی جا سکتی, اس لیے کہ یہاں ہم اس کو اپلائی نہیں کر رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ موٹی چیزیں سے یہ فرق پڑتا ہے. یہ کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے. اب کرنے کا عمل یہ بالکل الگ چیز. یعنی جیسے آپ نے قرآن مجید کے بارے میں پڑھا ہے, قرآن مجید کو سمجھنے میں اصولوں کو محفوظ رکھنا ہے. اب ان اصولوں کو جب ہم اپلائی کریں گے تو قرآن پڑھتے ہوئے کریں گے. یعنی اس میں ہو سکتا ہے کہ اپلیکیشن میں ایک بات کو میں اپلائی کروں تو اس کا نتیجہ اور نکلے, اور مولانا امینا سے اپلائی کریں تو نتیجہ اور نکلے. یہ تو ختم نہیں ہو سکتا. لیکن یہ اپلیکیشن ہے. جب آپ اصول بیان کرتے ہیں تو آپ اصل میں موٹی مثال دیتے ہیں تاکہ آدمی کی سمجھ میں فرق آئے. نازک چیزیں تو اپلیکیشن ہی میں سمجھ میں آئے. یعنی مجھ کو خود 10 سال میں یہ سمجھ میں آیا تھا کہ قرآن وضو کا انیشیٹ نہیں کر رہا. 10 سال میں سمجھ میں آیا. اب ظاہر ہے کہ اس پہ آپ کو بھی یاد کرنا پڑے گا. ایک امپورٹنٹ کوشچن یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اکثر لوگ علماء نے سنت اور اس وقت کو ایک ہی چیز قرار دی ہے. آپ کیسے دونوں کو الگ الگ کرتے ہیں؟ یہ کوشش تو میں نے کر ڈالی ہے. یعنی اس کے اوپر بہت دلچسپی سے کام لے کر یہ بتایا ایسے الگ کروں گا. یعنی یہی میں نے بتایا ہے کہ ایسے الگ کروں گا کہ جس چیز کو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً دین کی حیثیت سے جاری کیا ہے اس کو الگ کروں گا. جب اس کو جاری کرنے کے بعد حضور اس پر عمل کریں گے تو اس کو الگ کروں گا. یہی بتانے کی کوشش کی. اس طرح ایک اور یہ کہ ہمارے ابھی اس کی ایک بڑی سادہ مثال دی ہے کہ دیکھیے قرآن مجید نے ایک حکم دیا چور کے ہاتھ کاٹنے کا یا پانی کو کوڑے مارنے کا, تو حضور نے عمل کرتے وقت اگر یہ چیزیں محفوظ رکھنی ہیں تو ان کو کہاں کیٹیگرائز کریں؟ ہمارے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ پانی پینے کی اتنی سنتیں ہیں, وضو کرنے کی یہ سنتیں ہیں, وہ سنتیں نہیں ہیں. جی یعنی کہ نماز پڑھنے کے دوران یہ سنت ہے. یعنی میں اس کو یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی چیز سامنے آئے گی, میں نے اس کی مثال دی تھی کہ آپ ایک کمرے میں داخل ہوئے, وہاں جو کچھ پڑا ہوا تھا اس کے بارے میں باہر کھڑے ہوئے لوگ کہہ رہے تھے یہ دین ہے. آپ نے اس میں سے سنت کو متعین کرنا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ ان پرنسپلس کو اپلائی کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیے جو میں اصول بیان کر رہا ہوں ان میں کوئی غلطی ہے؟ جب آپ اپلائی کریں گے تو مولوی صاحب کی بات غلط ثابت ہو جائے گی. اور اگر یہ اصول غلط ہے تو پھر اصول پر بحث کر لیجیے, اپلائی کے بعد میں کر لیں. یعنی میں نے کہہ رہا کہ آپ کمرے میں داخل ہوئے, میں نے بتایا کہ سب سے پہلا اصول یہ ہے, اس کے دلائل دیے آپ کو کہ پہلا اصول یہ ہے کہ دین ہونا چاہیے. یہ اصول بیان کیا نا. اب میں یہ سارا اصول بیان کرتا ہوں تو آپ یہ کہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کھجور کھانا سنت ہے, کیسے پتہ چلے؟ اسی پر تو میں نے یہ ذائقہ ساری پڑی ہے کہ پہلے یہ سوال کیا جائے گا کہ یہ دین ہے یا نہیں ہے. پہلا سوال یہ ہوگا, اصول جب بیان کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اصول کو سمجھیے پہلے, وہ اصول یا صحیح ہے یا غلط ہے. وہ تو پھر آپ اصول, آپ کے پاس ایک کسوٹی ہے, لے کے آپ چلے جائیں گے, جب آپ اس کو لگائیں گے تو نتیجہ نکل آئے گا. آپ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اصول جو ہے وہ آپ نے سمجھ لیا, یعنی اس اصول کو آپ نے مان لیا ہے, اس اصول کو مان لیا کہ دین ہونا چاہیے سنت, یعنی مان لیا. اب ایک مولوی صاحب آپ سے یہ کہتے ہیں کہ امامہ پہننا سنت, ٹھیک ہے نا بات, اس اصول کو اپلائی کریں نا اس کو. اگر اپلائی ہو کہ امامہ پہننا رہ جائے تو رہ گیا, اور اگر نہیں رہا تو ختم ہو گئی. یعنی ابھی معلوم ہونا کیسے آپ کہیں گے. اس لیے میں بار بار پچھلے کئی ماہ سے آپ کے سوالوں پر آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ مولویوں کی بات کو آپ بعد میں دیکھ لیجیے گا, پہلے یہ سمجھے میں یاد کر رہا ہوں. یعنی اس پر تھوڑا غور کر کے حل کریں کہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں. جب میں یہ بتا رہا ہوں, آپ مثلا میں یہ کہا کہ سنت کا تعلق ہے میری زندگی سے, آپ باہر گئے, ایک مولوی صاحب نے آپ کو کہا کہ شرک سے بچنا سنت ہے. بھائی یا تو یہ آپ نے اصول سمجھ لیا ہے تو پھر تو آپ جواب دے سکتے ہیں نا اس کا. اگر نہیں سمجھا اور آپ میرے پاس پھر آپ کہتے ہیں آپ کیا کریں, تو پہلے پھر اس اصول پر بحث کر لیجیے جس پر میں نے بہت دراز نفسی کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ سنت کا تعلق ہے میری زندگی سے. ایسے لگتا ہے کہ آپ اصل میں یہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ مولوی کہتے ہیں, یہ شخص کہتا ہے, میں یہ نہیں کر رہا.
میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں ان اصولوں کی کیا دلائل دے رہا ہوں، ان پر آپ سوال کیجیے، آپ ان دلائل پر جا کیجیے، آپ ان دلائل کی تقریر کیجیے. لیکن اگر وہ اصول آپ نے مان لیا تو پھر اصل میں اس کا نتیجہ نکلنا ہے. وہ جیسے ہی آپ اس کو اپلائی کریں گے تو پھر مولوی صاحب کی آپ بات سمجھ لیں گے خود ہی، آپ کے ہاتھ میں وہ کسوٹی آ جائے گی. یعنی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ساری انگوٹھیاں جو ہے سونے کی، کچھ کہہ رہے ساری انگوٹھیاں چاندی کی. میں آپ کو وہ کسوٹی بتا رہا ہوں کہ لے جائیں اور جا کر لگا کر دیکھ لیں، پیتل اور چاندی الگ الگ ہو جائے گی. اب اگر آپ کے نزدیک وہ کسوٹی ہی ٹھیک نہیں ہے تو حاضر ہوں نا میں اس کے بارے میں. لیکن اپلائی کرنے کا جو عمل ہے یہ تو اصل میں بعد میں ہونا ہے. میں نے تو کیا کیا ہے کہ موٹی مثالیں لے کر ان پر اپلائی کرتے ہیں اور اصول بیان کرتے ہیں. کبھی نازک مثال دے بحث نہیں لاتا، اس لیے کہ نازک مثالیں جو ہیں وہ تو اصل میں پھر سمجھ کرنا پڑتا ہے. موٹی مثال کیا ہے، کیٹیگرائز ہو گئی بات، اب اس کو اپلائی کریں. اپلیکیشن میں پھر اختلافات ہوں ہمیشہ ہوتے ہیں. یہ میری بات واضح ہو گئی یا مزید واضح ہو؟ اصول کو آپ پہلے پوری کانسنٹریشن سے سمجھیے. تھوڑی دیر کے لیے مولوی صاحب کو بھول لیں اور یہ سمجھیے کہ میں جو اصول بیان کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر غلط ہے تو بتائیے کیسے غلط ہے. مطلب میں نے یہ اصول بیان کیا نا کہ بھائی قرآن سے انیشیٹ ہوا ہے حکم تو پھر اس کو سنت کی کیٹیگری میں نہیں رکھا جائے. کوئی ہو گیا نا. میں نے یہ بتایا آپ کو کہ دیکھیے اس میں حسنہ کیسے آپ سنت میں ڈیفرینشیٹ کریں گے. یعنی پہلے یہ بتائیں گے کہ اچھا یہ حکم رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے، یہ ہو گیا تو یہ تو سنت سے حکم ثابت ہو گیا. اب حضور بھی تو عمل کریں گے نا اس پر. تو عمل کیا ہوگا؟ یا محض تعمیل ہو رہی ہوگی یا اس میں آپ کوئی بہت اعلیٰ نمونہ اس کا پیش کر دیں گے. تو ظاہر ہے کہ اس میں حسنہ کا لفظ اسی کے لیے بولنا چاہیے، وہ پھر حضور کا نمونہ ہے. اور کوئی چیز نہ یا میں آگے چل سکتا ہوں. اگر مولوی صاحب درمیان پھر نہ آ گئے میں چلتا رہوں گا. نبی پاک کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اخلاقی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے. لیکن ہم اسوہ حسنہ جو ہے صرف ان کو کہہ رہے ہیں جو دینی اعتبار سے ان کا سارے اخلاق دین ہے. تو سارا اخلاق دین ہے. معاشرتی زندگی میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے معاشرتی زندگی میں جو اخلاقی چیزیں وہ دین ہے، لیکن امامہ پہننا دین نہیں. مطلب ہے انہوں نے اگر احمد باندھنا دین نہیں. حضور احمد باندھتے تھے، یہ دین نہیں. جیسے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کو کدو بہت پسند تھا، وہ کھاتے ہیں جی، ایک معاشرتی زندگی کا ان کا ایک حصہ تھا. لیکن اسوہ حسنہ اگر ہم اس تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اگر ہم اس کو بھی فالو کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ یعنی آپ ابھی وہ میں نے حل بتایا ہے، پھر اس کے بعد تو تلوار سے لڑنا چاہیے نا، پھر کوئی اسلحہ نہیں بنانا چاہیے. اس لیے کہ حضور کا اسوہ حسنہ تو بہترین نمونہ ہے. جب بہترین نمونہ چھوڑا نہیں جا سکتا. مثال دی جائے مسجد میں اینٹیں لگا سکتے تھے وہ تو اسوہ حسنہ ہے. پھر فوری طور پر یہاں مرد جتنے بیٹھے ہوئے ان کو کل قیامت بند کیا چاہیے. پھر بہترین نمونہ اس عمل کرنا چاہیے. یہ نتیجے کو آپ کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے صرف دین کے معاملے میں حضور نمونہ ہے. ورنہ اگر حضور کا بہترین نمونہ ہے، ہم کو کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے پیغمبر میں نمونہ ہے، تو پیغمبر میں یہ نمونہ اگر تیر چلانے میں ہے تو پھر بندوق کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ بھائی بندوق بنانا پھر ایک اصل میں دوسرے درجے کا عمل ہے، غلط کر رہے ہیں. پھر یعنی ظاہر ہے کہ جائز تو ہے بندوق بنانا، لیکن اصل جنگ تو پھر تلواری سے ہوگی، کیونکہ بہترین نمونہ تو وہی. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یعنی اگر مطلب ہے کدو آپ کو بڑا بیزار نظر آتا ہے، لیکن بات جب اصول میں ہوگی تو ہر جگہ اپلائی ہو جائے. پھر اگر کدو کھانا یہ سنت ہے تو تلوار سے جنگ کرنا کیوں سنت نہیں؟ یہ مجھے سمجھا. یعنی فرق واضح کرنا ہے. احمد باندھنا پھر کیوں سنت نہیں؟ فرمائیے آپ لوگ. ایک چیز بیزار سی چیز پکڑ کے آپ کہتے ہیں سنت ہے، تو میں تو ایک قطعی اصول بیان کر رہا ہوں نا کہ یہ طے کرنا پڑے گا کہ دین ہے یا نہیں. اگر دین ہے تو پھر تو دین ہی دین، حضور سے ہم کو دین دینے کے لیے آئے. لیکن اگر یہ چیزیں سنت ہے تو پھر سوال یہ کہ آپ اس کو کدو تک محدود کیسے رکھیں گے؟ پھر ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ نبی پاک کی دینی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے؟ جی بالکل ایسے ہی. دینی اخلاقی جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے. یعنی اصل میں دین ہے ہی سارا کا سارا اخلاقی تزکیے کا.
اخلاقی زندگی میں ہم وسیع کر دیتے ہیں تاکہ کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ دینی سے مطلب یہ ہے کہ صرف عبادت ہے. اس وجہ سے وسیع لفظ بولتے ہیں, اس میں سارا دین تو آ ہی جاتا ہے, لیکن اس کے بعد سارے انسانی رویے یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. مطلب حضور کھانا کھانے کے لیے بیٹھے, آپ نے لوگوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ بڑی پلیٹ, آپ کھاتے تھے نا ایک ہی پلیٹ میں, تو آپ وہاں کدو ہے یا سرید ہے یا وہاں گوشت ہے یا کچھ ہے, تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ دیکھیے آپ اپنے سامنے سے کھائیے. یہ اخلاقی نہیں ہے. یعنی اس ٹرسٹ میں کیا پڑا ہوا ہے, یا ایک آدمی ہے کہ کیونکہ حضور کے زمانے میں تو ایک ہی بڑے تھال میں کھانا کھاتے, تو یہ عربوں کی روایت ہے بھائی, جو دین سے کرتا تھا. لیکن وہ دیکھیے ایک اخلاقی بات ہے کہ جب آپ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں تو پھر صورتحال یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ادھر کی بوٹی ادھر سے اچر لی, وہ ادھر کا نوالا ادھر سے لے اپنے سامنے سے. یعنی یہ تہذیب ہے, یہ ثقافت ہے, یہ ایک مہذب بنانے کا عمل ہے, یہ اخلاقی رویہ ہے. کتنی چھوٹی سی بات بھی جو ہے وہ ایک بہترین نمونہ بن جاتی ہے, لیکن کدو نہیں بن سکتا. اگر بنتا ہے تو پھر میرے کچھ سوالات ہیں, میں رک جاتا ہوں, میں پوچھتا ہوں, جواب دیں. سر یہ آپ بار بار فرما رہے ہیں کہ بے ضرر اور ضرر رساں, یہ بتا رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک بے مثال لے کر لوگ یہ خیال کرتے ہیں, تو پھر جب میں اس کو بڑھا کے بتاتا ہوں تو وہاں دھوکہ پہنچ جاتے ہیں. اصل میں کوئی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کوئی زیادہ اصولی بات کیا ہوگی اس کو, مطلب یہ تو ہم جب کہیں گے کہ ضرور رساں ہے, اصولی بات تو میں کر دوں گا, وہ میں کر کے آ گیا ہوں, کہ آپ موجود نہیں تھے. بڑی تفصیلی بحث کر کے آ گیا ہوں کہ حضور پیغمبر آتے ہی دین دینے کے لیے یہ بحث کر چکا ہوں, اور یہ بتا چکا ہوں کہ اس معاملے میں منفرد نہیں ہوں, بلکہ اس امت کے تمام دلیل القدر علماء ٹھیک ہے پورا کا پورا شاہ ولی اللہ کی حجت البالغہ کا بڑا تفصیلی اقتباس میں نے یہاں سنا دیا تھا کہ انہوں نے گن گن کر بتا دیا کہ دیکھو یہ دین نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے, یہ طب دین نہیں ہے, یہ نسخے دین نہیں ہے, بتا دیا. یہ میں بحث میں کر چکا ہوں, تو یہ مجبوری ہے کہ تو میں چوتھا اصول پڑھ رہا ہوں. یہ تیسرا اگر آپ چاہتے ہیں پہلے پر چلا جاؤں میں چلا جاتا ہوں, لیکن لوگ جو حجر کریں گے آپ کا. جی یہ تیسرے اصول پہ تھا جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ شارع ہیں دین کے, تو جو احکامات قرآن میں آگے ہیں, مطلب نماز کا ذکر ہے تو اس کی انہوں نے وضاحت کر دی. تو اب اس کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں ہے کہ پیچھے سے آ رہے تھے, یہ روایت چلتی آ رہی تھی تو اس کو قرآن موقف کر رہا ہے. آپ یہ بات ایکسپلین نہیں کر رہے تھے اس کو کہ نبی کریم جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے دین کی وضاحت کریے, تو انہوں نے اس کو پریکٹیکلی اس پہ عمل کر دیا. اپلائی نہیں کرتے تھے وہاں کیوں نہ کہا جائے کہ قرآن نے حج کا حکم بھی کیا اور رسول اللہ نے حج کر کے دکھایا. اعتکاف میں بھی یہ بات کیوں نہ کہی, جمعے میں بھی کیوں نہ کہی. وہاں جمعے میں تو حکم ہی نہیں, صرف وہاں کیا کریں گے. سارے چیزوں کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے جی, ساری چیزوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں یہ ہے. جمعے کی آیت میں پڑھ دیتا ہوں نا, اس کو بتائیے جمعے کا حکم دکھائیے قرآن میں کہا. قرآن کو یہاں سے شروع کر رہا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعے کے دن اذان دی جائے تم یہ کیا کرو. اس کا مطلب جمعہ بھی طے ہے, اس کی نماز بھی طے ہے, اس کی اذان بھی طے ہے, اس کا خطبہ بھی طے ہے. یہ کس نے طے کیا؟ کیوں ہونا چاہیے نا کہ پہلے قرآن یہ کہتا کہ جمعہ پڑھو, اس کے بعد باتیں ہونا چاہیے. پھر اعتکاف کا کیا کروں گا؟ ساری باتوں کے لیے اشارے بولیں گے.